الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد ہماری سزا کی شرف عطا فرمائے اور اس عزاداری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ کسی بھی عمل کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ ہم عزاداری میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دینی امور میں اگر اخلاص کو باقی رکھیں تو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی ہماری عزاداری بھی اور ہمارا ہر عمل۔ لیکن یہ خلوص اسی وقت آئے گا کہ جب ہمارے عمل میں اس عمل کی روح کار فرما۔ اگر ہم عمل انجام دیں اور اس میں اس عمل کی اصلی اور حقیقی روح کار فرما نہ ہو تو نتیجہ وہی ہوگا جو کل میں نے عرض کیا تھا۔ نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، خانہ خدا کی زیارت کی، پیغمبر سے براہ راست ہدایت کے کلمات کا سننا تھا، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود روح نہیں تھی۔ اگر روح ہوتی تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے نتیجے میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے اور پیغمبر کے اس قول کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرتے کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور دین اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبرکاً اور تیمناً میں نے آپ کے سامنے پیغمبر کی اس حدیث گرامی کو نقل کیا ہے اور اس کے ذیل میں گفتگو یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی سیرت طیبہ کے آئینے میں ایک چاہنے والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو 4 مرحلے گفتگو کے گزر چکے ہیں، آج گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کروں، آپ سے مراد میرے چھوٹے بھائی ہیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، اس بات سے آگاہ کروں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔
اور اخلاص اسی وقت پیدا ہوتا ہے. خلوص کی بات کی میں نے. خلوص اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب معاملہ دونوں طرف کا ہو. اگر ایک طرفہ معاملہ ہے تو پھر اس میں خلوص آپ چاہے جتنا پیدا کرنا چاہیں پیدا نہیں ہو سکتا. دو طرفہ معاملہ جب ہوگا تب اس میں خلوص پیدا ہوگا. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری طرف سے بھی ہے. ہم تو موجود ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. تو کیا اہل بیت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت بھی ہم کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاکی دنیا میں, اس مادی دنیا میں آمد اور ان کی تمام تر جفاکشی جو اس عالم امکان میں آ کر انہوں نے برداشت کی, وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ ہم ان کو ایک بافضیلت انسان سمجھیں, فضائل کا مرقع سمجھیں اور ان کے فضائل کو بیان کرتے رہیں, بلکہ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی, جو صعوبتیں برداشت کی, وہ اس لیے کی کہ ہم کو اور آپ کو ہدایت کے ذریعے سے اللہ کے راستے پر لگا سکیں اور اللہ سے ملا سکیں, لقاء پروردگار کی دولت سے مالا مال کر سکیں. اللہ نے ہم کو خلق کیا, اس لیے نہیں خلق کیا کہ ہم اس کا نام لیں. اس نے ایک نعرہ دیا جو اصل میں حیات کا نعرہ تھا, وہ اصل میں ایک تحریک کا نعرہ تھا, جسے ہم نے زندگی کے خاتمے کا نعرہ بنایا. یا انا للہ, ہم اللہ کے ہیں. ہم کب پڑھتے ہیں اس کو؟ جب کوئی مصیبت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, کوئی سانحہ سنتے ہیں, کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ہمارے اس معاشرے کی ایک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہی جیسے کسی خاطی اور گنہگار انسان کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں. باوجود اس کے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کا ایک بہترین ذریعہ اور ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال پر, ان کی احادیث پر مشتمل کتابوں کے مجموعے, جن کے ذریعے سے ہم ائمہ کو خوب اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے مجموعے, جن کے ذریعے سے ہم ان کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کے مجموعے, جن کے ذریعے سے ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. ایک خطا کار انسان ایک امام معصوم کی معرفی کروائے, انٹروڈکشن کروائے, پہچنوائے, یہ بہتر ہے یا ہم کلام معصوم کی روشنی ہی میں معصوم کو پہچانیں؟ کلام معصوم کی روشنی میں معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں, یہ بہترین طریقہ ہے. انا للہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں. نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات کا, ان کے ارشادات کا مجموعہ, اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں, ہم تو بہت آسانی سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں بتائیں, میں اس کا ذکر ابھی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. 7 چیزیں نہج البلاغہ میں امام نے کہا کہ پہلے اپنے اندر یہ دیکھ لو کہ یہ صفات موجود ہیں یا نہیں, اس کے بعد زبان سے کہو انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں اس لیے نہیں بتاؤں گا تاکہ اگر آپ میں جستجو کا مادہ پیدا ہو جائے اور آپ خود جا کر تلاش کر کے اپنی محنت سے نہج البلاغہ اٹھائیں اور مولا کے اس کلام کو خود پڑھیں کہ مولا نے کیا فرمایا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ اس ایک کلام کو پڑھنے کے طفیل آپ اس کے پہلے اور اس کے بعد کے کلام کو بھی پڑھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ جو زندگی کا نعرہ تھا انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے ہم نے موت کی مہر سمجھ لیا، خاتمے کا پیغام سمجھ لیا، خاتمے کا اعلان سمجھ لیا۔ لیکن اسی میں پروردگار دو عالم نے انسان کو انسان بنانے والا فارمولہ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ جب بھی یہ کلمہ زبان سے جاری کرو تو یہ تمہارے ذہن میں اس بات کا اعادہ ہو، اس بات کی تکرار ہو کہ ہم کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، ہمارا خالق، ہمارا مالک پروردگار دو عالم ہے، اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے تو خلق کر کے ہم کو آزاد چھوڑ نہیں دیا ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا ملجا، ہماری آخری ڈیسٹینیشن بھی اس نے بتائی ہے کہ تم چلے ہو ہم سے اور واپس ہم تک آنا ہے، واپس ہم تک آنا ہے۔ تو تمہیں یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ہم جس اللہ، قدرت والے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اسی قدرت والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ نسبت جو ہمیں اللہ نے اپنی طرف دی ہے، ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور دنیا کی دوسری چیزوں کی جو نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہماری نظر میں ہوتی ہے، ہم اسے بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ مثلا مسجد کیا ہے؟ مسجد ہے اللہ کا گھر، بنایا کس نے ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار انسانوں نے۔ مٹیریل کون سا یوز ہوا ہے؟ اسی دنیا کا۔ لیکن اس مسجد کو بنانے کے بعد، اسے خانہ خدا کی شبیہ قرار دینے کے بعد، پھر کوئی شخص اس مسجد کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن مجید بھی لفظ کا استعمال کرتا ہے، البتہ اس معنی میں نہیں کہ جس معنی میں میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے۔ المساجد للہ، اس للہ کے اوپر غور کیجئے۔ انا للہ، المساجد للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے۔ یہاں پر یہ آیہ کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ اصل میں کسی مسجد کے لیے نہیں ہے، کسی عمارت کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر لفظ مسجد کا اطلاق ہو۔ اس کے لیے اعضاء سجدہ کی، وہ 7 اعضاء جن کا زمین سے ٹچ ہونا نماز کی حالت میں ضروری ہے، جن میں دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے اور دونوں ہتھیلیاں۔ بعض لوگ اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں کہ ایسے گیپ بنا رہتا ہے اور یہ ہتھیلی زمین سے مس نہیں ہو پاتی۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو جوڑ کر رکھنا ہے، اس کو زمین سے ملا کر رکھنا ہے۔ یہ علم اور ایک پیشانی، یہ 7 چیزیں، ان کو المساجد کہا جاتا ہے۔ المساجد للہ۔ لیکن جو مسجدیں ہم بناتے ہیں اللہ کا گھر، نماز پڑھنے کی جگہ، اگر میں کہوں کہ چلیے ایک بوتل خرید لیتے ہیں اور چل کے مسجد میں اس کو اوپن کرتے ہیں اور پیتے ہیں، شاید آپ میں سے ایک بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے گا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، مسجد میں جا کے یہ کام کریں گے؟ ہاں کیوں، کیا ہو گیا؟
کیا جانتے نہیں کہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ نے مسجدوں کو اپنی طرف نسبت دی ہے. ہم نے مسجد کو بنانے کے بعد اسے اللہ کے نام سے موسوم کر دیا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت دے دی ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو مسجد ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ہمارے جیسے گناہگار انسانوں نے بنائی ہے، وہ انسان جس نے خود یہ مسجد بنائی ہے اسی مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے. اب اس زندگی کے نعرے کی اہمیت سمجھیے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. جب اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد میں بیٹھ کر گناہ کرنا منظور نہیں ہے تو اس وجود کو اللہ نے بنایا ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس وجود سے گناہوں کی طرف بڑھ جانا. سلام پڑھنے پر محمد گناہوں کی طرف بڑھ جانا، باوجود ہے کہ ہم اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اس کلمہ استرجاع کا استعمال اپنی زبان سے کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سات اعضاء کا ذکر ہو گیا ہے تو ایک روایت سنتے چلیں. متعدد مرتبہ کی سنی ہوئی جب چوری ہوتی ہے تو اس کا شرعی حکم آپ معلوم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ. چور کے ہاتھ کاٹ. ہمارے یہاں اور برادران اہل سنت کے چند بعض فرقوں کے میں فرق ہے. وہ ہاتھ کاٹتے ہیں. فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چونکہ قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کے اور چور فیمیل ہو میل ہو جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ. وہاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ہماری فقہ میں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. کسی نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو جو چوری کی کے جرم کے مرتکب ہوں، تو آپ کی فقہ میں یہ انگلیاں کاٹنے کا حکم کیوں؟ امام نے کہا کہ تم ظاہر قرآن کو دیکھتے ہو، تم قرآن کے الفاظ سے حکم کا استنباط کرتے ہو، تمہیں قرآن کا مکمل علم نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تکمیل کرتی ہیں. یہاں حکم آدھا بیان ہوا ہے، اس حکم کی تکمیل قرآن مجید کی اس آیت میں ہوتی ہے جہاں قرآن نے کہا کہ المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے. اب قرآن نے حکم دیا کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر کوئی چوری کا مرتکب ہو تو اس کا ہاتھ کاٹو. چونکہ تم نے قرآن کو اہل بیت صاحب قرآن سے نہیں لیا، لہذا تم نے حکم کے استنباط میں غلطی کی. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کہاں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، قرآن کا منشا کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. اس آیت کو اس آیت سے ملاؤ. جب قرآن نے کہہ دیا کہ سجدہ کرنے کے مقامات وہ اعضائے سجدہ جو اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ کے لیے ہیں، ہم ان میں تصرف نہیں کر سکتے. اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اعضائے سجدہ میں کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا زمین سے لگنا واجب ہے. اعضائے سجدہ میں کمی واقع ہوگی، لہذا صحیح حکم یہ ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹی انگلیاں کاٹی جائیں. اور یہ بات اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر نمونہ جہاں پر یہ بحث ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو سید مرتضی علم الہدا ان کے ٹائم پر بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ایک چور نے چوری کی اور
عالم اسلام کا بھی ایک مفتی صاحب کا ذکر کیا تھا میں نے. عالم اسلام کے ایک مفتی صاحب نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. وہ سید مرتضیٰ کی طرف اس نے رجوع کیا. سید مرتضیٰ نے حکم دیا کہ انگلیاں کاٹی جائیں. جب حکم دونوں ہی عالم اسلام کے عالم، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، جب یہ تضاد ہوا تو اختلاف ہوا، بحث بڑھی کہ ایک نے کہا کہ ہاتھ کاٹو، ایک نے کہا کہ انگلیاں کاٹو. تو جس نے کہا ہاتھ کاٹو اس نے اپنی طریقے سے استدلال کیا. اس کے بعد سب سید مرتضیٰ کے پاس آئے کہ آپ نے یہ حکم کیسے دے دیا جبکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. سید مرتضیٰ نے اسی آیے کریمہ سے استدلال کیا اور امام کے اس واقعے کو بھی نقل کیا کہ امام نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں بلکہ انگلیاں کاٹیں. تو عزیزان گرامی، یہ کلمہ، یہ آیے کریمہ، یہ جملہ جو حیات کا ضامن تھا اور ایسی حیات کا ضامن تھا جو ہمیں گناہوں سے بچا کر اللہ کے راستے پر لگائے. اللہ نے ہمیں خلق کیا تو یہی چھوڑ نہیں دیا. اگر اللہ کو خلق کرنے کے بعد چھوڑ دینا مقصود ہوتا اور یہ منظور ہوتا کہ انسان جو چاہے کرے، چاہے جہاں چلا جائے، مجھے خلق کرنا تھا میں نے خلق کر دیا، تو 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، آسمانی کتابیں نازل نہ کرتا، صحیفے نازل نہ کرتا، جناب خاتم کو ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجتا اور اس کے بعد غدیر کے میدان میں جناب ختمی مرتبت کے بعد کی ہدایت کا انتظام نہ کرتا. تو اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اس نے قدم قدم پر ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. جیسے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. ظاہری حکومت کا زمانہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. ذکر آ گیا تو ضمن اور تبرکن اس کا بیان کرتا چلوں. ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. کوفے کا واقعہ ہے، ایک چور پکڑا گیا، مولا کائنات نے اس کی انگلیاں کاٹی. انگلیاں کٹنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع. وہ چپ چاپ چلا جا رہا تھا. ایک دشمن علی اس کو راستے میں ملا، بڑا دم بھرتے تھے علی کی محبت کا. کیا نتیجہ ہوا؟ علی ہی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی. جیسے ہی یہ سننا تھا اس کی محبت جوش میں آئی. اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے علی نے میری انگلیاں کاٹی. میں جانتا ہوں میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کا اس زمین پر ولی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں جو پیغمبر اسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ہے. فضائل بیان کرتا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا. شب کا سناٹا ہوا. لیکن ہم کو اگر محبت ہے علی سے، ہم کو اگر کل ایک روایت پیش کی تھی کہ اتنا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، نماز کو جو ہلکا سمجھتے ہیں امام صادق علیہ السلام علی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو علی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. شب کا سناٹا ہوا. مولا اس کے گھر پہنچے، دیکھی کر خوش ہو گیا. سوال کیا مولا کائنات میں جا کر، تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، تم نے چوری کی؟ یہ سوال قائم کر کے علی جانتے نہیں تھے کیا؟ علی جانتے تھے، علی کو معلوم تھا، لیکن سوال قائم کر کے بات ہم تک پہنچانی تھی، بات ہم تک پہنچانا تھی. لہذا علی مرتضیٰ نے سوال کیا کہ تم تو ہمارے محب ہو، اس کے باوجود تم نے چوری کیوں کی؟ یہ جملہ کہہ کر علی نے قیامت تک آنے والے ہر محب کو پیغام پہنچایا کہ جو علی کا محب ہے وہ چوری نہیں کر سکتا، تو چوری نہیں کر سکتا. سیرت امیر المومنین اور اقدار انسانی.
جواب دیا اس نے مولا 3 دن سے بھوکا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنی غذا کا انتظام کر سکوں اور بھوک اب برداشت سے باہر تھی، لہذا میں نے مجبوری میں یہ کام کیا اور یہ کام کرنے کے بعد خود پشیمان ہوا اور اپنے آپ کو آگ کی عدالت میں پیش کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ چوری کرنے کے بعد خاموش بیٹھ گیا تھا، خود اقبال جرم کرنے کے بعد علی علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوا اور علی نے اس کو سزا دی، اقبال جرم کیا، سزا دی، اس کے بعد علی کی عدالت آشکار ہوئی، پھر آئی منزل محبت کی اور مودت کی۔ شب کے سناٹے میں اس کے گھر پہنچے، گفتگو کی، اس کے بعد کہا کہ اپنی انگلیاں لے کر آ، وہ اپنی انگلیاں لے کر آیا، کٹے ہوئے مقامات سے جوڑی، علی نے ہاتھ پھیرا اور اس کی انگلیاں دوبارہ جڑ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو علی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، علی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی یہ چاہتے ہیں کہ اس فاضل طینت کا اثر ہمارے کردار میں دکھائی دے جس سے ہم خلق ہوئے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، ان کی مٹی کو ہماری محبت کے پانی کے ملانے کے بعد خمیر کیا گیا ہے۔ ہمارے کردار میں اہل بیت کے کردار کا عکس ہونا چاہیے۔ ایک سوال پڑھیں گرامی، یہ ہے محبت ملائکہ جو ہم سے کرتے ہیں، لیکن ادھر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں۔ کتنی محبت ہے ہم اور آپ خود، میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو خود اہل بیت کے کلام میں سمجھیں، وہ ہماری طرح مجبور نہیں ہے، وہ ہماری طرح حواس سے خمسہ کی حدود میں قید نہیں ہے، ہماری اپنوں سے ماورا ہے۔ میں جو گفتگو پہلے دن سے کرتا آ رہا ہوں اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اگر ہم میں یہ صفات نہیں پائے جاتے تو ہم شیعہ نہیں ہیں۔ میں نے یہ بالکل نہیں کہا ہے، پہلی ہی گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر ایک کے الگ الگ مرتبے ہیں، ہر انسان کو اس کی وسعت، اس کی فکر، اس کی توانائی کے اعتبار سے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم سے ولایت تکوینی کو سمجھنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ علی ولایت کی کس منزل پر ہیں، ہم یہ سمجھیں اس کے بعد کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم سے یہ مطالبہ نہیں۔ ہم سے اتنا مطالبہ ہے کہ آپ اور ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام کو سامنے رکھیں اور ان کی سیرت کے آئینے میں اپنے عمل کی راہیں ہموار کرتے چلیں۔ وہ ہم کو چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ زیارت آپ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دوسری زیارتیں، جو لوگ مشہد مقدس گئے ہیں، زیارت امام رضا علیہ السلام سے مشہد مقدس میں جو زیارت امام کی ضریح کے سامنے پڑھی جاتی ہے اس میں ایک جملہ ہے، اور یہی جملہ متعدد دوسری زیارتوں میں بھی ہے، اور زیارت وارثہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ہم اس میں بھی یہ جملہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ پایا ہے۔ کیا ہے؟ جب ہم پہنچتے ہیں ضریح قریب تو ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسمع کلامی، ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، وترا مقامی، اور ہماری
جگہ کو، جس جگہ ہم موجود ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ حواس سے خمسہ کے محتاج نہیں ہے ائمہ تحریر. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ویسے ہی ہم، تو وہ غلطی کرتے ہیں. مرقد مبارک میں رہ کر بھی ہم جب جاتے ہیں تو مرقد کے قریب پہنچ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی وتری مقامی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وترد سلامی، اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمارے سلام کا آپ جواب دیتے ہیں. تو یہ ہے ان کی ولایت تکوینی. اب وہ کیسے جواب دیتے ہیں، وہ کیسے ہم کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے ہمارے کلام کو سنتے ہیں، اس کے سمجھنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا. آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہمارے مقام کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری منزلت کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، شیعتنا، اس کا آگے کا جملہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے بصائر الدرجات، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کا مجموعہ. اس میں امام علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے جن کا نام ہے عامر، جن کا نام ہے عامر. آج ہی میرے پاس دوپہر میں ایک فون آیا اور اس میں ایک صاحب، انہوں نے کوئی روایت کتاب میں پڑھی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے. تو جو روایت پڑھی تھی اس میں یہ لفظ عامر کا استعمال ہوا تھا، لیکن اس لفظ عامر کا املا تھوڑا سا بگڑا ہے. عین نیم اور رے کے بعد واو، عامر. تو اس کو وہ عمرو پڑھ رہے تھے. جو صحیح سے واقف نہیں ہوں گے تاریخ سے، ناموں سے، وہ اردو کی کتاب میں اس نام کو دیکھتے ہی اس کو عمرو پڑھیں. اب آپ کے ذہنوں کو میں دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں 2-3 سیکنڈ کے لیے، کہ اسی املے کا بڑا فائدہ اٹھایا ہمارے مخالفین. اسی املے کا بڑا فائدہ اٹھایا ہمارے مخالفین نے. عین میم رے، اس کا جو بھی تلفظ ہے وہ آپ کو بہتر معلوم ہے. اسی رے کے آگے ایک واو کا اضافہ کر دیا تو عمرو بنا، عمرو. اب مخالفین نے فائدہ یہ اٹھایا کہ جب کتابیں ری پرنٹ ہوئیں، مخطوطات سے نکل کر پرنٹ کی منزل میں آئیں، تو ہوشیار ذہنوں نے اس واو کو ہٹا دیا، اس واو کو ہٹایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بعد میں پڑھنے والوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام تو ان ناموں پر رکھے. علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام تو ان ناموں پر رکھے، تو عزیزان گرامی علی نے کسی بھی بد کردار کے نام پر رکھے. یہ مورخین کی سیاست تھی کہ ایک واو کو حذف کر دیا تاکہ وہ بد کردار با کردار نظر آنے لگے. ایک سلوات پڑھیں علی کے بیٹوں کے نام کا فائدہ اٹھا کر با کردار نظر آنے لگے. عزیزان گرامی، کبھی بھی ان ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے. علی مرتضیٰ نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے حق کو غصب کرنے والوں کے ناموں پر نہیں. عمرو سے، عمرو ابن عمرو نام ہے راوی کا، ان سے امام نے کہا کہ اے عمرو، جانتے ہو کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ بیان فرمائیں. کہا کہ جب تم کوئی کلام کرتے ہو تو وہ کلام ہم سنتے ہیں. جب تم پر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو اس مصیبت سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں. جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری بیماری کا احساس
ہم کو بھی ہوتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم سامنے والے کو چاہ رہے ہیں، اپنے محبوب کو چاہ رہے ہیں، ویسے ہی ہمارا محبوب بھی ہم کو چاہتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ علی ہم کو کتنا چاہتے ہیں؟ علی کے کلام سے. علی عمرو ابن حمق سے کہہ رہے ہیں کہ عمرو جانتے ہو کہ ہم تمہیں کتنا چاہتے ہیں؟ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری بیماری. پہلے دن میں نے رومیلا کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ فجر کی نماز میں رومیلا شریک ہوئے، غش آ گیا، لوگ گھر پہنچا دیا لوگوں نے. پھر علی جب فارغ ہو گئے عبادات سے تو زیارت کے لیے پہنچے اور وہاں بھی یہی جملہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بیمار ہو، کئی دنوں سے بیمار ہو، اس لیے کہ تمہاری بیماری کی اطلاع ہم کو ہے. جب تم بیمار ہوتے ہو تو اس کا احساس ہم کو ہوتا ہے. جب تم خوش ہوتے ہو اس خوشی کو ہم محسوس کرتے ہیں. جب تم غمگین ہوتے ہو تو ہم اس غم میں تمہارے شریک ہوتے ہیں. جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا کو ہم سنتے ہیں اور اس دعا پر ہم آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمرو یہاں پر تھوڑا سا، چونکہ یہ جملہ علی کی ولایت تکوینی سے متعلق تھا، لہذا عمرو کو سمجھ بھی نہیں آیا. عمرو نے سوال کر لیا کہ یا امیر المومنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد موجود رہ کر دعا کرتے ہیں تو آپ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو امام مسکرائے. امام نے کہا نہیں عمرو، ایسا نہیں ہے. مشرق اور مغرب میں جب ہمارا کوئی واقعی چاہنے والا، توجہ نہیں ہے شاید، مشرق اور مغرب میں جب ہمارا کوئی چاہنے والا دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کو سنتے بھی ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جب عمرو نے سوال قائم کیا تو امام نے وضاحت سے فرمایا کہ جب ہمارا واقعی چاہنے والا ایک فارمولہ دیا امام نے کہ اب تم اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم زبان کے چاہنے والے ہو یا واقعی چاہنے والے ہو. جب دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے. ابھی ممکن ہے کہ علی اگر کسی کی دعا کے بعد آمین کہیں اور وہ دعا بارگاہ الہی سے مسترد ہو جائے. نہیں، امام نے کہا جب کوئی واقعی چاہنے والا دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واقعی چاہنے والا دعا کرتا ہے تو چونکہ اس کی دعا کے اختتام پر امیر المؤمنین کی آمین شامل رہتی ہے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے. یہاں سے ایک فارمولہ ملا کہ ہم دعا کریں اور قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا پہنچ نہیں رہی ہے. ہماری دعا کی حیثیت کیا ہے؟ جب تک معصوم کی آمین شامل نہ ہو جائے تب تک بارگاہ خدا بندی میں ہماری دعا پہنچ نہیں سکتی. اسی لیے متعدد احادیث میں یہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی دعا کرو تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو. امام نے ایک فارمولہ دیا کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو ہمیں پھر یہ غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے جو علی کے واقعی محب ہونے سے ہم کو دور کیے. کیسی محبت کرتے ہیں میں طاہرین ہم سے؟ صرف علی کی بات نہیں ہے، تمام ائمہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ابھی مشہد مقدس کا ذکر کیا میں نے تو ایک اور بات یاد آ گئی، اسی کو بیان کر دوں اور مسائل. مشہد مقدس سے کچھ دوری پر ایک جگہ ہے نیشاپور. جو لوگ زیارت مشہد مقدس کے لیے جاتے ہیں وہ نیشاپور بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہاں کئی ایک زیارت گاہیں ہیں. اس میں ایک زیارت گاہ ہے بی بی شتیتا کا مزار. بی بی شتیتا کا مزار ہے.
کہا کون ہے؟ کہا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام وصال ہوا تو لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی ہوئی کہ اب ان کے بعد امام کون ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ جناب اسماعیل کو اپنا امام سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ حضرت جعفر علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، اور کچھ لوگ خاموش تھے، سرگرداں تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امام. تو نیشاپور کے کچھ لوگوں کے پاس خمس جمع تھا. لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ مال امام کا ہے، امام تک پہنچانا ضروری ہے، لہذا پریشانی میں مبتلا تھے کہ جا کر کس کو دیں. تو لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کچھ سوالات بنائے اور کہا کہ جو ان سوالوں کا جواب دے دے گا ہم سمجھ لیں گے کہ امام وہی ہے. یعنی اس زمانے کا انسان اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ جو دلوں میں پوشیدہ باتوں کو سمجھ لے وہی امام ہو سکتا ہے. جب یہ چلنے لگے تو ایک ضعیفہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو. کہا ہاں مدینے جا رہے ہیں. کہا کہ اگر تم ہمارے امام سے ملاقات کرنا تو ہماری طرف سے یہ تحفہ امام کو دے دینا. کیا تھا؟ کچھ انڈے تھے، کچھ دینار تھے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا. کہا کہ یہ امام کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے اور یہ میں آپ کی نذر کرتی ہوں. وہ لے کر چلے، مدینے پہنچے، ساتویں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بس بیٹھے ہی تھے کہ امام نے کہا کہ جو سوال تم تیار کر کے لائے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بھی بتا دوں کہ سوال کیا ہے. امام نے سوال بتایا، امام نے جواب دیا کہ وہ جو مال کثیر لے کر کہ میں نے بات شروع کی تھی خلوص سے کہ اگر خلوص ہے تو سب کچھ ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. وہ مال کثیر جو لے کر آئے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ مولا یہ خمس ہے، یہ آپ کی امانت ہے. اس کے بعد وہ چلنے لگے. امام نے روکا کہ وہ ضعیفہ جو تم کو چلتے وقت ملی تھی اور اس نے کہا تھا کہ امام کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے اس امطار میں سے وہ مختصر سی چیز نکالی اور امام کو دی. امام نے اسے قبول کیا، کمرے کے اندر تشریف لے گئے، ایک تھیلی لے کر آئے اور کہا کہ یہ جا کر اس ضعیفہ کو ہماری طرف سے دے دینا. جو مال کثیر تھا اس کی طرف امام نے توجہ نہیں کی، اس کی طرف امام کی توجہ نہیں کی. گویا معلوم یہ ہوا کہ امام کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کثیر مال امام کو نہیں چاہیے، ہمارا مختصر سا خلوص امام کو چاہیے. جو ضعیفہ نے اپنے مختصر سے سرمایے کے ساتھ امام کے پاس بھیجا تھا. امام کمرے میں گئے، ایک تھیلی لے کر آئے اور کہا کہ یہ جا کر اس کو دے دینا اور کہنا کہ جب تم مجھ سے ملاقات کرو گے اس کے بعد 17 دن زندہ رہے گی، یہ 17 دینار اس تھیلی میں ہے. اس سے کہنا جب تک زندہ رہے تب تک ان دیناروں سے اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کرے اور جو بچ جائے 17 دن کے بعد اس سے کہنا کہ وصیت کر دے کہ انہی پیسوں سے اس کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کرے اور اسی تھیلی میں میری والدہ کی قمیص ہے. خلوص، امام کی محبت ہم سے. اسی تھیلی میں میری والدہ کی قمیص ہے، اس سے کہنا کہ وصیت کر جائے کہ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے تو اس کے بعد اوپر سے یہ قمیص پہنا دی جائے اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. لوگوں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا کہ ہم خود آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں. پہنچ گیا یہ قافلہ واپس نیشاپور. 17 دن کے بعد وہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی. لوگ حیرت میں کتنی باکمال خاتون ہے. لوگ چاہ رہے ہیں اس زمانے کے اس وقت کے اس خطے کے عالم کے اس پر ہم نماز پڑھیں، یہ شرف ہم کو ملے. لیکن پتہ یہ چلا کہ وصیت امام کی ہے کہ امام خود آئے. ابھی صفیں درست ہوئی، ایک گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا، صفوں کے آگے کھڑا ہوا، نماز پڑھائی. اس کے بعد نماز تمام کرنے کے بعد اس بیوی سے کہا کہ اس لوگوں سے کہا کہ اب اس کو دفن کر دیا جائے. پھر سوار ہوئے اور آنکھوں سے اوجھل ہوئے. وزیران گرامی یہ ہے خلوص.
خلوص جو ہم سے جس کا مطالبہ ہے، عزاداری میں بھی اسی خلوص کی ضرورت ہے. خلوص ہوگا تو عزاداری بارگاہ حضرت زہرا میں قبول. ایران میں ایک خطیب تھے، عالم تھے، آغا کوثری سید تھے. دن بھر ان کا ان ایام اعزاء میں شیڈول رہتا تھا کہ آج اس وقت یہاں، اس وقت وہاں، اس وقت وہاں. نویں محرم تھی، خلوص دیکھیے گا، نویں محرم تھی، ہر جگہ بچے عزاداری میں پیش رہتے ہیں، خلوص کے ساتھ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں. کچھ وہ ایک جگہ جہاں انہیں بیان کرنا تھا وہاں کے لیے نکلے تھے اپنے گھر سے. راستے میں کچھ بچوں نے انہیں روکا. سبیل سڑک کے کنارے بچے لگائے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آغا کوثری جا رہے ہیں، نامور خطیب تھے اپنے زمانے کے. دیکھا کہ آغا کوثری جا رہے ہیں، جا کے ان کے دامن کو پکڑا. کہا کہ آغا کوثری آپ کہیں جا رہے ہوں گے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، بس 2 لمحے کے لیے چند جملے مصائب کے ہماری سبیل پر بیٹھ کے پڑھیں. بچوں کا اصرار دیکھا آغا کوثری ان کی سبیل پر گئے، 2 جملے مصائب کے پڑھے، جانے لگے. بچوں نے روکا، کہا کہ یہ چائے ہم نے تبرک کے طور پر بنائی ہے، آپ اسے بھی نوش فرما لیں. چائے پینا شروع کیا. چونکہ بچوں نے بنائی تھی، صحیح نہیں بنی تھی، انہیں اچھی نہیں لگی، پی نہیں گئی، تو بچوں سے کی نظروں سے بچا کر انہوں نے اس چائے کو کنارے گرا دیا. اور اس کے بعد بچوں سے کہا کہ ہم نے چائے پی لی، اب ہم اجازت دو. وہ چلے گئے. دن بھر بیان میں گزرا. شب عاشور آ گئی، اپنے گھر میں پہنچے اور یہ سوچا کہ کل عاشور کا دن ہے، کل اور مصروفیت کا دن ہے، اور ابھی اعمال بھی انجام دینا ہے شب عاشور کے، تھوڑا سا سو لوں، اس کے بعد پھر میں اٹھ کر اعمال عاشورہ اور اس کے بعد پھر اگلے دن عاشور کی تیاری میں لگ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سویا، اس کے بعد میں اچانک اٹھا. یوں اٹھا، میں نے دیکھا سیدہ کائنات خواب میں تشریف لائی اور کہا کہ آغا کوثری تم نے ان بچوں کی درخواست قبول کر لی، اس کے لیے میں شکر گزار. کہا کہ بیوی ان بچوں کی عزاداری میں ایسا کیا تھا کہ آپ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی؟ کہا کہ ان کی عزاداری میں خلوص تھا. پھر فرماتے ہیں کہ بیوی نے مجھ سے کہا کہ کوثری یہ بتاؤ کہ ان بچوں نے جو چائے تبرک میں تم کو دی تھی وہ تم نے گرا دی. بیوی کو پی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے گرا دیا. کہا کہ آغا کوثری اگر تم کو معلوم ہوگا کہ وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی. خلوص، اگر خلوص ہو تو سیدہ خود عزاداری میں شریک ہو. سیدہ خود ہماری اس عزاداری میں شریک ہوتی ہیں، ہماری معاون و مددگار. عزاداروں بچوں کو خلوص کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بچے جانتے ہیں کہ کربلا میں جہاں جوان شہید ہوئے ہیں، کربلا میں جہاں صرف رسیدہ افراد شہید ہوئے ہیں، وہاں ننھے ننھے بچے اور وہ بچہ بھی جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی شہید ہو. شب عاشور ہے، بیویاں اپنے بچوں کو درس شہادت دے رہی ہیں. کہیں زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہیں، کہیں قاسم کو فروا سمجھا رہی ہیں. اسی شب کا واقعہ، اسی شب کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ بانو تڑپ رہی ہیں، رباب تڑپ رہی ہیں کہ علی اصغر کو سمجھائیں بھی تو کیسے سمجھائیں. 6 مہینے کا صرف 6 مہینے کے علی اصغر ہیں. شاعر کہتا ہے کہ شب کٹ گئی رباب کی جھولا جھلانے. شب کٹ گئی رباب کی جھولا جھلانے میں، اصغر کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہانے میں. آزاداروں فلک پر 10ویں محرم کا سورج نمودار، میدان کارزار شہیدوں کی آمد سے، شہیدوں کی شہادت سے پر ہونے لگا. وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمارا اور آپ کا آقا کربلا کے میدان میں تنہا ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ رخصت ہو کر بیویوں سے میدان میں آئے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ خیام حسینی سے گریے کی آوازیں بلند. امام نے اپنے گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف کیا. در خیمہ پر آ کر آواز دی، زینب ابھی میں زندہ ہوں.
میری زندگی میں گریے کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ بھیا آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہا لاؤ میرے لال کو میرے سپرد کر دو۔ امام حسین نے ننھے سے علی اصغر کو آغوش میں لیا، ایک بلندی پر پہنچے، آواز فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کر آواز دیے، فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں تو اس چھوٹے سے بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کو چند قطرے پانی پلا دو۔ روایت کہتی ہے کہ سناٹا ہے، کوئی جب کچھ جواب نہیں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو دیکھا، آواز دی، فوج اشقیاء کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، کچھ دیر کے بعد تڑپ کر علی اصغر کو اٹھایا، علی اصغر کو دیکھ کر فرمایا میرے لال علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام حجت کرو۔ علی اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کی۔ یہی وہ وقت تھا کہ روایت کہتی ہے کہ فوج اشقیاء میں انقلاب برپا ہونے لگا۔ اس کو دیکھ کر پسر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین۔ حرملہ نے 3 بھار کا تیر چلہ کمان میں جوڑ کر علی اصغر کے حلقوم کا نشانہ لے کر علی اصغر کی طرف روانہ کیا۔ سنسناتا ہوا تیر، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون کو بھرا۔ آزاداروں، یہ وہ موقع تھا کہ روایت کہتی ہے کہ امام نے زمین کی طرف خون کو روانہ کرنا چاہا۔ زمین سے آواز آئی کہ مولا اگر اس بچے کے خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک ایک ہری پتی نہ اگے گی۔ آسمان کی طرف روانہ کرنا چاہا، آسمان سے آواز آئی قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ اگر میں ایک حساس جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کا کوئی اور باپ ہوتا تو آدھا خون زمین کی طرف آدھا خون آسمان کی طرف روانہ کرتا اور کہتا کہ جب میرا 6 مہینے کا بچہ اس دنیا سے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں جا رہا ہے تو دنیا میں کبھی اناج نہ اگے، آسمان سے بارش نہ ہو، لیکن امام عالی مقام کا ظرف تھا، چہرے پہ خون ملا، آواز دی نانا رسول خدا سے قیامت میں اسی طرح ملاقات کروں گا۔ آزاداروں، اب عجیب منظر ہے، جو علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے خیمے میں لے آیا، جو قاسم کی بامان لاش کو خیمے میں لے آیا، جو اولو محمد کے جنازے اٹھا کے خیمے میں لے آیا، اس کی عجیب حالت روایت پیش کرتی ہے، 6 مہینے کی ننھی سی لاش ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں میرے دم پہ قضا ہے چھوڑ کر عرض کروں مولا یہ کیفیت تو علی اکبر کے جنازہ اٹھاتے وقت نہیں تھی، شاید مولا یہ جواب دے۔ در خیمہ پر رباب انتظار کر رہی ہے، در خیمہ پر آئے، آواز دی، رباب در خیمہ پر آئی، رباب نے در خیمہ کا پردہ ہٹایا، امام نے عبا کا دامن ہٹایا، رباب نے علی اصغر کو دیکھا، بے ساختہ ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ وعلی اصغرا کا ماتم شروع ہوا۔ آزاداروں، بس ایک روایت پیش کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ پشت خیمہ پر گئے، علی اصغر کو سپرد خاک کیا، آواز دی میرے لال شکوہ نہ کرنا، پانی میسر نہیں ہے، میں نے آنسوؤں سے تمہاری قبر کو تر کر دیا ہے۔ اسی وقت حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ آواز سنتے ہی حسین تڑپ گئے، آواز سر اٹھا کر اس سلام کرنے والے کو دیکھا، کہا کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کربلا میں ابھی والد ہوئے ہو، کیونکہ جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں کوئی ہمیں سلام کے لائق نہیں سمجھ رہا
ہاں مولا میں مدینے سے آیا ہوں، جب مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیمار بیٹی نے میرے سپرد خط کیا تھا اور کہا تھا جب کربلا پہنچنا تو میرے بابا کو یہ خط دے دینا۔ امام نے خط لیا، خط کو پڑھنا شروع کیا، سلام لکھا تھا بابا آپ پر سلام، چچا عباس آپ پر سلام، بھیا علی اکبر آپ پر سلام۔ امام خط پڑھنے میں مشغول تھے، کبھی امام متوجہ ہوئے کہ قاصد صغرا خیام کی ترقی زمین کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غیظ آیا علی کے لال کو، اے قاصد صغرا کیا کر رہا ہے، خیام کی طرف نظر کیوں کر رہا ہے؟ مولا بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں، آقا صغرا نے خط دیا تھا، اسی وقت ایک جملہ کہا تھا، اے قاصد صغرا جب میرا بابا خط پڑھ رہا ہو ذرا خیام کی طرف نظر کرنا، میرا ننھا بھیا علی اصغر اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، گھٹنیوں چلتے چلتے وہ خیام کے باہر آنے لگا ہوگا۔ اگر تم کو علی اصغر نظر آ جائے تو اسے گودی میں اٹھا لینا، صغرا کی طرف سے پیار کر لینا۔ جیسے ہی یہ سنا امام تڑپ گئے، آواز دی، اے قاصد صغرا یہ وہی علی اصغر ہے جسے ابھی ابھی سے پڑھنے خاک کر کے اٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین علیہ السلام یوم الوقوف وارزقنا زیارۃ قبر الحسین علیہ السلام۔